کے مفسرین نے دو ہی معنی کی ہیں، ایک تنگ دست اور ایک عیال دست۔ فرمایا معلوم ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، فَأَغْنَا پھر کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے رکھنے بنی۔ فَأَغْنَا سے مراد المومنین کا مال مراد ہے۔ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی مالدار تھی۔ بولیے کیا تھی؟ مالدار۔ اتنی مالدار کہ اس وقت جو دوسرے مالدار تھے، تاجر تھے، اور ان کے جو خیمے ہوتے تھے، ان تاجروں جیسے خیمے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نوکروں کے ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جتنا مال مکے سے باقی تاجروں کا نکلتا تھا سب کا ملتا، اتنے ہی اکیلا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت کے لیے مانگتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے، اور حضرت ابو طالب کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ رہتی کسر کچھ کیا ہوا کہ تنگ دستی کی وجہ سے مال نہیں تھا، قحط ساری نے نکالا۔ جناب ابو طالب کہنے لگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکے سے تجارت آگے جا رہی ہیں ان کی شام کی طرف، اور السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اپنے تجارتی قافلہ ان کے شام کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ آپ ایسے کریں کیونکہ السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے اخلاق سے، آپ کے خصال سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی دیانت داری سے وہ خوب واقف ہے، اور جا کر آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کا مال لے کر جاتا ہوں تجارت کے لیے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس سائل بن کر جانا پسند نہیں کرتا۔ اور اس گفتگو کا چچے اور بھتیجے کی گفتگو کا علم السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہوا، تو انہوں نے فوراً میرے آقا اسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ تشریف لائیے۔ میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میں آپ کی سچائی سے، دیانتداری سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کے وسائل سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ لوگ آپ کی سچائی کی مثالیں دیتے ہیں، دیانت کی مثالیں دیتے ہیں، اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے جائیں تو جو نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا میں آپ کو دوں گی۔ میرے معبود
صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بس اشارہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جس کے گھر کے حالات اچھے نہ ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے گھر کا سربراہ، گھر کا کیا ہو، جس پر سارا دار و مدار ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے گھر کیسے چلا، اور جب اس کو کہیں سے آخر ہو جائے، بتائیے اس کی خوشی کی کیا انتہا ہے۔ جناب ابو طالب کہنے لگے یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، المختصر۔ جناب سید حضرت حفیظ القرآن رضی اللہ عنہ نے تجارت کیا اور اپنے غلام کا ایک خاص تھا جس کا نام تھا میسرہ، اس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، لیکن تین باتیں کہی۔ کتنی بولیے؟ تین باتیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میرا غلام ہے ایسے ہی مصطفیٰ کا غلام بن کر جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مخالفت نہیں کرے، اس کی نافرمانی نہیں کرے۔ تیسری بات یہ ہے جو کچھ تو مناظر راستے میں دیکھے، جو اس کی کلام سنے، وہ کلام راستے کے سارے حالات آ کر تو نے مجھے بتا دے۔ قافلہ چلا، کچھ دنوں کی مسافت کے بعد شہر بصرہ میں گیا، ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا، وہاں ایک راہب وہ نکل کر آ گیا اور اس کی نگاہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلوہا کے چہرے پر، میرے محبوب کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے۔ کرتے کرتے میسرہ سے پوچھا، کیونکہ میسرہ کو وہ جانتا تھا، میسرہ آگے سفر پہلے بھی کیا کرتا، کہنے لگا بتائیے یہ نوجوان ہے کون جس کی 25 سالہ زندگی ہونے والی؟ کہا یہ قریش کا نوجوان، اس کا فلاں نام ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں یہ آخر الزمان نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخر الزمان نبی ہے، کیونکہ آج تک اس درخت کے نیچے کسی اور نے پڑاؤ کیا نہیں ہے، جرأت پڑی نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب تورات یہ بتاتی ہے اس درخت کے نیچے پڑاؤ وہی کرے گا، ٹھہرے گا وہی جو اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ چلتے چلتے میرے آقا کے قریب آ گئے، قدموں کو چوم کر کہتا ہے ذرا اپنے کندھے سے کپڑا تو ہٹائیے، قمیص تو اتاریے، ہٹائیے۔ مہر نبوت کو دیکھا، یقین ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ پر ایمان لے آیا۔ میسرہ کے ذہن سے بھی بات جاتی ہے، حیران خود ہو گیا کہ سفر تو پہلے بھی کیے ہیں، تاجر تو بڑے بڑے آئے ہیں، حسین بھی بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن بات یہ کہ آج تک رہ گئی یہ بات اس کے منہ سے میں نے نہیں سنی۔ آگے چلے، ملک شام میں جو سامان لائے تھے فروخت کیا اور شام کی مصنوعات، دیگر ممالک کی مصنوعات خریدی۔ میرے آقا اسلام نے حکم دیا کہ ان کو اردو پڑھنا جائے۔ اسی اثناء میں کسی بات سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا اور وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری آواز کے آپ سے آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاتا۔
میرے آقا کا یہ جملہ فرمانا تھا، وہ جو اختلاف کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، وہ کہنے لگا القول قولک، اے حسین و جمیل جو کچھ تو نے کہا ہے سچ کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے بولیے سچ کہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے مقام زہران پر، میں ساتھ فرمایا جاؤ اپنی مالکہ کو جا کر خوشخبری سناؤ، اور اللہ کی قدرت اس تجارت میں اتنا نفع آیا کہ کبھی انہوں نے سوچا تک بھی نہیں تھا۔ میں اس کا دوڑتے ہوئے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے پاس پہنچا۔ السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر قافلے کو دیکھ رہی کیا دیکھ رہی تھی؟ جب دھوپ آتی ہے تو بادل آ کر سایہ کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا کرنے کے بعد تشریف لے گئے گھر۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کہا فیصلہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، بتائیے نا ذرا اس محبوب کے حال میں سارے سارے حالات بتاتے رہے، ساری سچائی بیان بتائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات بیان کی کرنے کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اولاد بھی تھی، مکہ کے بڑے بڑے تاجر امیر روسا خواہش کرتے تھے کہ السیدہ خدیجہ کبریٰ سے ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ لیکن جب محبوب کے اوصاف سنے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو دل میں تعجب کیا، اگر مجھے اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ پھر اپنی ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ ہے اس کو بھیجا، فرمایا جاؤ آقا کی بات جا کر پیغام نکاح دو۔ آئیں پیغام نکاح کا پیغام دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ کیا کروں گا بولیے؟ مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا۔ حضرات اس کو پتا بھی ہو کہ مالدار بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، دولت مند بھی ہے۔ آج ہم نوجوان کیا کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ پسند ہے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن حضرات محترم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ میرے محبوب نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا اگر ایسی بہو مل جائے کہ جہالت کے دور میں بھی جس کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، فرمایا سے بڑی اور کوئی خوش قسمتی ہماری نہیں ہو سکتی۔ بالآخر نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی صرف جان و دل کا نذرانہ نہیں پیش کیا بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزانے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے بسط مسرت نچھاور کر دیا۔ جس نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام کے لیے وقت کر رکھا تھا۔ جب بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کٹھن بڑی آئی اور یہ خاتون بڑی عالی حوصلگی سے اور عقل مندی سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی، غار ہرا کو مبارک رہا جب جبرائیل امین بارگاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فائز ہونے کی
اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو کیفیت طاری ہوئی اور وہ مشکل وقت، وہ کٹھن، وہ خطرات، وہ اندیشے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں کر رہے تھے، اور اس خاتون نے، اس وفا شعار نے، اس خدمت گزار نے، اس حق گزار نے، السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے دلداری کی، وہ سارے خطرات، وہ ساری پریشانیاں، وہ سارے خدشات ایک ہی جملے میں سب کا قلعہ کم کر دیا۔ کیا کہتی ہیں؟ ذرا توجہ چاہوں گا میری طرف دیکھنا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن اور مشکل، بتایا نا قرآن اعلان کرتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ توجہ، جب میرے محبوب پر یہ خطرات ہراساں کر رہے تھے، یہ ام المومنین، یہ السیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر میرے آقا کی بارگاہ میں کلام کیا۔ کیا کیا؟ بولیے بولیے بولیے، مسکرا کر۔ توجہ چاہتا ہوں بندہ باہر سے پریشان ہو کر جائے اور بیوی مسکرا کر استقبال کرے۔ بولیے، بندے کے غم رہتے ہیں، مسکرے رہتے ہیں، مسکرا کر کہا اللہ ابشر۔ محبوب آپ پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو تو مبارک ہو، آپ کو تو خوشخبری ہو، فَوَاللَّهِ لَا يَهْدِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ محبوب، وہ آپ کا رب آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ پھر آگے وجوہات بیان کی۔ وجوہات کیا ہیں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری وجوہات فرمایا آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تیسری وجہ فرمایا، تیسری وجہ یہ ہے کہ محبوب اس لیے شرمندہ نہیں کرے گا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ چوتھی وجہ یہ آپ کی کہ یا رسول اللہ آپ تو لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی کہ حق میں جو ہوتے ہیں آقا آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ حضرات، اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کے اندھیروں میں جب توحید کی شمع روشن کی تو کفر نے طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ میرے محبوب دعوت حق دینے کے لیے جاتے ہیں، کفار دل آزاری بھی کرتے ہیں، عداوتیں بھی کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتیاں بھی کرتی ہیں، لیکن میرے آقا، میرے حاجی، میرے احباب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جس وقت میں ان کی عداوتوں سے، ان کی دل آزاریوں سے، ان کی دشمنیوں سے تنگ آ کر اپنے گھر کی طرف آتا، یہ سیدہ، یہ خاتون، یہ وفا شعار، یہ خدمت گزار، یہ دانا، یہ عالی سب بلند نگاہ رفیق حیات جناب السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ میرے محبوب فرماتی ہیں میرا استقبال اس طرح کرتی تھی کہ مجھے سارے غم بھول جایا کرتے، مجھے سارے غم بھول جایا کرتے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کیجیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بندہ پریشان ہو کر آئے اور عورت استقبال اس انداز سے کرے کہ بندے کا آدھا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدھا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے معلوم کیا فرماتے ہیں، بات جو کچھ بھی کرتے ہیں، گھر میں آتا چار دیواری میں آتا سیدہ استقبال اس طرح کرتی ہے کہ مجھے سارے
باتیں بھول جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس پاک نہاد بندی کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا. فرمایا یہ سند لے جاؤ. صحیح بخاری میں جناب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. جناب جبرائیل امین نے آقا کی بارگاہ میں حاضر عرض یا رسول اللہ ابھی السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ تشریف لا رہی ہے. ان کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر رسالت ہے. آقا جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بھی اور میرا بھی ان کو سلام پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولیے, آواز آ جائے. سلام پہنچانا ہے رب کا بھی اور میرا بھی. اور میں یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کے لیے تیار کیا ہے جس میں کسی قسم کا نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی پریشانی. قرآن جانیے جن کو رب کا سلام آئے جبرائیل بھی سلام پیش کرے اس خاتون کا کیا مقام ہو, اس کی شان کیا ہوگی, اس کی عظمت کیا ہوگی. ارے میرے آقا, میرے حاجی, میرے دربار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے بے پایہ خلوص لازوال محبت بے مثال کے سار کے باعث ام المومنین سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ان کی قدر کرتے اور ان کی زندگی میں کبھی دوسری شادی کا لے آقا نے خیال نہیں فرمایا. اور میرے آقا اسلام ان کے وصال کے بعد بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں. اور سیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں ان سے بھی میرے آقا اسلام شفقت کا برتاؤ کیا کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے وصال کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے ہیں. اور کئی ازواج مطہرات کو ام المومنین کے ذکر کرنے پر میرے آقا ذکر فرماتے تو ان کو رشک آتا تھا. قربان جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کرتے یہ فرماتے کہ اللہ نے ام المومنین کو سلام بھی بھیجا ہے, جبرائیل کا بھی سلام ہے, اور رب نے ان کے لیے موتیوں کا بنا ہوا جنت میں ایک محل تیار کیا ہے. حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے اتنا اور کسی کا رشک نہیں آتا تھا جتنا السیدہ خدیجہ کبریٰ کا آتا. میرے محبوب کثرت کے ساتھ ذکر جانتی ہے کہ محبوب اس کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر اس بڑی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے سر گوشے تھے. یا رسول اللہ نے آپ سے بہتر بیویاں عطا ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بعد کانپنے لگ گئے, اتنے جلال میں آ گئے, اتنے غصے میں آ گئے. فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اور بیویاں نہیں دی ہیں, کیونکہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان نہیں ہے جب لوگوں نے انکار کیا تھا, انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا, اس وقت مال سے میری دل جوئی کی ہے جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا ہے. اے عائشہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی ہے, بلکہ باقی بیویوں سے اللہ نے اولاد کو محروم رکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. توجہ چاہتا ہوں
یہ اس کی وقت کی بات ہے جب المومنین حضرت مارجہ کو رضی اللہ عنہ نے آقا کے ہر میں نبوت میں نہیں ہے، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوا۔ حضرت محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع ہوتا، جب بھی کوئی لوگ اس بات کرتے تو اس گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ کیا کرتے تھے بولیے؟ سہیلیوں کو بھیجتے۔ کیوں؟ جب ان کے پاس یہ خوف آ جائے گا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کو یاد کریں گے اور سیدہ پاک کی روح قبر میں خوش ہوگی۔ پتا چلتا ہے یہاں سے کہ اگر باپ کا دوست ہے اس کو خوش کرو، باپ کی بھی روح خوش ہوتی ہے۔ ماں کی سہیلیاں ہیں تو ان کو راضی کرو تو ماں کی روح بھی راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ حضرت محترم حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مدینہ طیبہ میں میرے آقا اسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد میرے آقا اسلام آرام فرمایا کرتے۔ وہ یہ کیا کرتے تھے؟ کوئی صحابی کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا کیونکہ سب کو علم تھا کہ میرے آقا آرام فرماتے۔ تو فرماتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی تھی اور ایک بوڑھی مائی لاٹھی کے سہارے چلتی چلتی اندر داخل ہوئی اور آواز دی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کا استقبال کیا، اٹھایا، ان کی مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کی، ان کے ساتھ بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگی تو میرے آقا علیہ السلام نے دو تحفے بھی پیش کیے۔ کیا کیے؟ تحفے بھی کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے معمول کا یہ معمول ہے عجیب پیاری کہ کسی کو ٹائم نہیں ہے لیکن ان کی لوٹ کا بھی بیٹھ گئے، ان کا استقبال بھی کیا، اتنی دیر تک گفتگو بھی کرتے رہے، مہمان نوازی بھی کی، جانے لگی تو تحفے بھی دے رہی ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی جا رہی ہیں اور صحابہ کو بھی یہ فرمایا کہ جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ۔ یہ بھائی ہے کون؟ کہا میں رات کو پوچھوں گی، میرے دل میں یہ خیال تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، میرے آقا آرام فرما رہی ہیں اور میں اندر گئی تو میرے آقا اسلام پر پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ وہی بھی بات کر رہی ہے پریشانی والی؟ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ میری زوجہ محترمہ السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی سہیلی تھی، آج مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے خدیجہ کی یاد ہے۔ حضرات اتنی محبت اتنی الفت کہ جب آپ کا وصال ہوا سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آپ کی عمر تھی 65 سال۔ بولی کتنے سے؟ جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ جب وصال ہوا تو 65 سال وصال فرمایا اور اس وقت ابھی جنازے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا وقت قریب آیا تو ام المومنین نے میرے آقا کو بلا لیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، آقا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بتا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی چادر مجھے عنایت کرو۔ چادر عنایت کرو گی کیا؟ یا رسول اللہ اس کو اپنے کفن کے ساتھ شامل کروں گی تاکہ میری بخشش کا سبب بن جائے۔ قربان جائے میرے محبوب نے چادر اتار کر دی، اسی وقت جناب جبرائیل آ گئے۔ بولیے کون آ گئے؟ جبرائیل امین آ گئے۔ آقا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر پہنے دیجئے، سیدہ کا کفن اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کفن ہے جنت سے بھی، کیونکہ ان کی خدمات اتنی ہے. پتہ ہے کتنی خدمات؟ 25 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں، خدمت گزاری میں سیدہ نے گزارے ہیں. کوئی ایک سیرت کی کتاب اٹھا کر مجھے بتا دیجیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھی سیدہ سے ناراض ہوئے. چھوٹی سی بات ہے، آپ بھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی گزار رہا ہوں. کتنے دفعہ ناراض ہوتی ہے، کتنی دفعہ صلح ہوتی ہے، لیکن 25 سال کی زندگی ہے، ایک دن بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ناراض نہیں ہوئے. قربان جائیے، کون ہے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ حضرات محترم، مال کا آپ سن چکے ہیں، لیکن جو ہی آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے. زبان پر بولیے شکوہ. گھر میں ایک چیز نہ ملے 2 دن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں تو کبھی ہم نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ عورت کی فطرت میں ہوتا ہے، اور ساری زندگی پر پانی پھیر دیتی ہے، ساری چیزوں پر پانی پھیر دیتی ہے. اگر ایک چیز نہ ملے، عید آ رہی ہے نا، اگر کپڑا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ میں نے تو اس گھر میں خوشی دیکھی نہیں ہے. لیکن السیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیے، اس کی ہم کرتے ہیں. اگر اپنے آپ کو ماڈل بنانا ہے تو پھر کسی اداکار کو نہیں اپنانا، پھر محبوب کی ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیے، محبوب کی بیٹیوں کا اسوہ نور کو دیکھیے. اتنی مالدار، جب وصال کا وقت آ رہا ہے، گھر میں چراغ جلانے تک دیر نہیں ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے. کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی آنے سے پہلے میرے محبوب مکہ سے باہر نکل گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے ہیں. غربت کا دور تھا، تنگ دستی کا دور تھا. میرے محبوب پاک بس تشریف لے آئے اور آ کر چادر اوڑھ کر جیسے آدمی پریشان ہوتا ہے اس حالت میں. تو کیا ہوا؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر. عرض یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میں نے یہ منظر دیکھا ہے. اچھا یہ منظر دیکھا ہے، پھر ذرا ٹھہر جائیے. پھر کیا ہوا؟ سارے مکہ کے روزان اپنے سارے گھر کے افراد کو جمع کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اور اپنے مال کا ڈھیر لگا دیا. لگانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنے رشتہ داروں کی موجودگی میں، مکہ کے امیروں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتی ہوں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے. جہاں چاہے خرچ کرے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے محبوب نے تاریخ لکھتی ہے، اپنے بیگانے بھی لکھتے ہیں. قرآن جو جیو لکھتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اسلام میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بڑی مالدار تھی، لیکن جس وقت اسلام کو قبول کیا، اس دنیا سے جانے لگے، ان کے لیے کفن تک کبھی کپڑا موجود نہیں تھا. وہ کون ہیں؟ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اور دوسرے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں عرض کر رہا تھا ارے ابھی تک جنازے کا آغاز نہیں تھا، کفن دیا گیا. تیار کرنے کے بعد لحد میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لیے. خود میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے، ذرا غور کیجیے وہ کتنی مقدم والی ہماری ماں ہے کہ جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہے ہیں، اور جس کی لحد میں میرے محبوب لیٹ کر دیکھ رہے ہیں. وہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بعد رب اپنے دارین کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا
محمود ہم نے آپ کو حاجت مند پایا ہے، غنی کر دیا ہے۔ غنی کس کا مال ہے؟ السیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال سے غنی کر دیا۔ تمام مفسرین کی بات نقل کی ہے۔ حضرات محترم، السیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی نوکرانیاں 20 تھیں، ملازم سینکڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن جو ہی میرے آقا کے گھر میں آئے تو خود جادو دے رہی ہیں، خود کپڑے دھو رہی ہیں، خود سارے کام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہا جو جس میں خامد راضی ہے اسی میں میری بھی رضا ہے۔ اللہ کے محترم، خط تب چلتا ہے جب دونوں کے دل ایک ہو جائیں۔ واحد اللہ کریم سیدہ کا صدقہ سب کے دل کو شہر سے